السلام علیکم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی دعائیں ہمیں بتائی ہیں۔ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت پسند آئی تھیں، اس لیے تو ان کو قرآن پاک میں شامل کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کو یاد کریں اور اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور شامل کریں۔ میں آپ کو ان دعاؤں کا ترجمہ بتاؤں گی، آپ ان کی عربی قرآن پاک سے یاد کیجیے گا تاکہ جب آپ یہ دعائیں پڑھیں تو ان کا ترجمہ آپ کے علم میں ہو کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا ترجمہ بتاؤں گی۔ یہ دعا 8ویں سپارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے بھی ہو؟ اور اہل کتاب کا ایک گروہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں، اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کی بات کا یقین نہ کر لینا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، ورنہ وہ تم پر تمہارے رب کے روبرو حجت قائم کریں گے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ کوشائش والا ہے، علم والا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس دیناروں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ کل انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔